أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یہ سورہ آراف کی آیت نمبر 36 اور 37 دو آیات ہیں جن کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بنی آدم کو حکم فرماتا ہے۔ یہاں پر بطور خاص میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہاں بنی آدم سے مراد بطور خاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قیامت تک جو بنی آدم پیدا ہونے والے ہیں وہ یہاں پر وہ مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نصیحت فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بنی آدم اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سناتے ہوں تو جو تقوی اختیار کرے اور اصلاح کرے تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور ان سے تکبر سے پیش آئے یہی لوگ آگ والے ہیں جہاں وہ دیر تک رہیں گے۔ سامعین کرام، گزشتہ لیکچر نمبر 114 خاکسار نے 2 جون 2021 کو ڈیلیور کیا تھا۔
بعد ازاں خاکسار 4 جون سے 14 جون تک کیل سے باہر چلا گیا اپنے بڑے بیٹے کے پاس اپنے گرینڈ چلڈرن کو ملنے کے لیے، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ دادا ابو جان ہمارے پاس بھی آئیں اور ہمیں ٹائم دیں۔ تو خاکسار 4 جون کو وہاں پر چلا گیا تھا، اور اسی وجہ سے خاکسار کو اپنی صداقت کے حوالہ سے مزید لیکچر سامعین کرام کے آگے ڈیلیور کرنے میں دیر ہو گئی۔ سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، 2 جون 2021 کو راست بازوں کی پہچان کے حوالہ سے قرآن کریم نے جو 7 قرآنی معیار مقرر فرمائے ہوئے ہیں، خاکسار نے اپنے لیکچر نمبر 114 میں اپنی صداقت کو ان 7 قرآنی معیاروں کی روشنی میں پیش کیا تھا۔ علاوہ ان 7 قرآنی معیاروں کے، جماعت احمدیہ قادیان حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے مزید 9 عمومی معیاروں کو بھی پیش کرتی ہے، جو کہ اس طرح ہیں۔ تو خاکسار نے 2 جون 2021 کے اپنے لیکچر نمبر 114 میں بھی وہ کتابچہ آپ لوگوں کو دکھایا تھا جماعت احمدیہ قادیان کا، اس کا نام ہے عقائد احمدیت، اور اس کے آخری صفحے پر راست بازوں کی پہچان، یہ جو 7 معیار ہیں، خاکسار نے انہی 7 قرآنی معیاروں کی روشنی میں اپنی صداقت کو یا اپنی صداقت کے دلائل سامعین کرام کے آگے پیش کیے تھے۔ تو اس کتابچے کے آخری صفحہ جو ہے، یہ آخری صفحہ ہے، اس کے پیچھے والا جو صفحہ ہے اس میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے جماعت احمدیہ قادیان 9 عمومی معیاروں کا تذکرہ کرتی ہے یا پیش کرتی ہے مخالفین کے آگے۔ یہ ہیں وہ 9 عمومی معیار۔ آگے کچھ بات بتانے سے پہلے میں ان عمومی 9 معیاروں کو پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یعنی حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود و مہدی موعود ہونے کا آپ علیہ السلام کا دعویٰ تھا۔ یہ وہی شخص ہے جس کا پہلے نوشتوں میں ذکر ہے، اور اسی کی انتظار تمام دنیا کو لگی ہوئی تھی۔ ہر مسلح کی صداقت کے لیے چند معیار مقرر ہیں۔ یہاں پر چند معیار سے مراد عمومی معیاروں کی وہ بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اول، ایسے دعویٰ کی ضرورت ہو۔ دوم، وہ دعویٰ قرآن و حدیث کے موافق ہو، مخالف نہ ہو، بلکہ قرآن و حدیث اس کے مؤید ہوں۔ سوم، اس دعویٰ کی تصدیق میں آسمانی نشان ہوں۔ چہارم، دلائل عقلیہ و نقلیہ و علمیہ اس دعویٰ کی تائید کرے۔ پنجم، مدعی کے ہاتھ سے نشانات الہی ظاہر ہوتے ہوں۔ ششم، مدعی کو کتاب الہی کے حقائق و معارف کا علم بے مثل ہو۔ ہفتم، جن مفاسد کا اس زمانہ میں غلبہ ہو، اس کا کلا کما کرنا مدعی کا اصل منشا ہو۔ ہشتم، مدعی کو مکالمہ الہی تواتر کے ساتھ ہو۔ نہم، مدعی کو اپنے دعویٰ پر پوری بصارت اور شجاعت کے ساتھ ایمان ہو۔ آگے آخر پہ لکھتے ہیں ان 9 عمومی معیاروں کے بعد، چنانچہ یہ باتیں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام سچے ہیں اور ان کا ماننا ضروری ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام کی جماعت میں داخل ہو کر ثواب دارین کے مستحق ہوں۔ بالکل ٹھیک جو لکھا گیا ہے، بلا شبہ ہمارے آقا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جو تھے، ان کا دعویٰ مجدد 4 صدی ہجری اور امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام ہونے کا، اور اس طرح امتی نبی ہونے کا، اور اس طرح مجدد آخر اور خاتم الخلفاء ہونے کی یہ جو تمام دعوی تھے، آپ علیہ السلام کے بالکل برحق اور سچے دعوی تھے۔ اور یقیناً جو لوگ حضرت مرزا غلام صاحب کو مانتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ انہیں اپنی رضا بخشے گا، اور آئندہ بھی جو مانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رضا
بخشے گا، ضرور بخشے گا۔ سامعین کرام، آج اپنے لیکچر نمبر 115 میں ان 9 جو عمومی معیار ہیں، ان 9 عمومی معیاروں میں سے خاکسار 1 یا 2 کی روشنی میں اپنی صداقت کو سامعین اور اپنے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کے آگے پیش کرے گا۔ اپنی صداقت کے حوالہ سے بقیہ عمومی معیاروں کا ذکر خاکسار انشاءاللہ تعالی آئندہ اپنے لیکچر نمبر 116 میں ذکر کرے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، یہ جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائے ہیں 9 عمومی معیار، ان میں سے پہلا جو معیار ہے عمومی، وہ یہ ہے کہ ایسے دعویٰ کی ضرورت ہو۔ دعویٰ کی ضرورت ہونے سے مراد یہ ہے کہ ضرورت تبھی ہوا کرتی ہے جب کہ بدعتیں اور خرابیاں جماعت میں یا امت میں پیدا ہو چکی ہوں، تبھی دعویٰ کی ضرورت پیدا ہوا کرتی ہے۔ تو یہ پہلا جو عمومی معیار ہے کسی مدعی کے دعویٰ کو پرکھنے کے لیے، تو یہ عمومی معیار پہلا یہ ہے کہ ایسے دعویٰ کی ضرورت ہو۔ سامعین کرام، ماموروں سے متعلق پہلی عمومی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے وقت اور موسم پر آتے ہیں۔ یوں ہی بلا ضرورت انہیں خدا تعالیٰ نہیں بھیجا کرتا، بلکہ وہ عین ضرورت حقہ کے ماتحت مبعوث ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا اور ہمارے مولا، ہماری ماں باپ بھی ان پر قربان ہوں اور ہماری جانیں بھی ان پر قربان ہوں، وہ بھی ضرورت حقہ کے متحد دنیا میں تشریف لائے اور مبعوث ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی وعدہ کے مطابق تجدید دین کے لیے مجددین امت محمدیہ میں مبعوث فرماتا رہا ہے یا بھیجتا رہا ہے۔ ہر مجدد یا تو صدی کے سر پر اور یا پھر صدی کے شروع میں مبعوث ہوتا رہا ہے۔ صدی کا سر اور صدی کا شروع ایک ہی چیز ہے۔ اپنی اسی سنت کے مطابق سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کو 13ویں صدی ہجری کے سر پر اور 14ویں صدی ہجری کے آغاز میں مبعوث فرمایا تھا۔ بالکل اسی طرح خاکسار موعود غلام مسیح الزماں بھی عین اپنے موسم، اپنے وقت پر آیا ہے۔ اب میں بتا دینا چاہتا ہوں اپنے حوالے سے بھی کہ میری پیدائش سن عیسوی اور سن ہجری کے حوالے سے اس کی کیا تاریخیں ہیں، اور اپنے مقابل پر جماعت احمدیہ میں جس انسان نے دعویٰ مجھ سے موعود کیا ہوا ہے اس کی بھی میں پیدائش اور اس کے دعویٰ اور اس کی وفات کا بھی ذکر میں عیسوی اور ہجری سنوں کے مطابق آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ خاکسار اپنے متعلق آپ لوگوں کو بتاتا ہے کہ اندازاً عیسوی سن جو ہے میری پیدائش کا یقیناً مارچ 1954 ہے۔ میری والدہ صاحبہ نے بارہا مجھے بتایا ہوا ہے مارچ کا مہینہ یقینی مہینہ ہے وہ، جس میں خاکسار 1954 میں پیدا ہوا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں میرے دل میں آتا ہے کہ یہ وہ 10 مارچ کی تاریخ تھی جس دن میں صبح کے وقت صبح میں پیدا ہوا تھا۔ اور اس کا میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ 10 مارچ 1954 کو ہی جماعت احمدیہ میں مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جھوٹا دعویٰ مسلم جس نے کیا ہوا تھا، اس کی ربوہ میں مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد اللہ تعالیٰ نے صورت الحقہ میں جو مفتی اللہ کی سزا مقرر فرمائی ہوئی ہے قطع وطین کی، دائیں ہاتھ سے پکڑ کر قطع وطین کرنا، اپنی اس سزا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 10 مارچ 1954 کو نماز عصر کے بعد مرزا بشیر الدین محمود احمد کے باڈی گارڈ بما اسلحہ تھے، وہاں پر سب کچھ انتظام تھا، ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر مرزا بشیر الدین محمود احمد کے رگے گردن کو کاٹا تھا۔ اور آج تک لوگ زندہ بزرگ موجود ہیں ایسے کہ جو اس وقت نماز عصر میں اس وقت موجود تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاکسار کی اندازاً جو تاریخ پیدائش ہے وہ مارچ 1954 ہے، لیکن یقینی طور پر بشیر الدین محمود کا قطع وطین ہونا 10 مارچ 1954 کو
سے پتہ لگتا ہے کہ خاکسار اسی دن صبح چا وکیل والا مزوڈاروں میں خاکسار پیدا ہوا تھا، اور یہ عیسوی تاریخ ہے اور ہجری تاریخ اس میں بنتی ہے کہ 7 رجب 1373 14ویں صدی ہجری۔ اور اسی طرح خاکسار کی بعثت جو ہے عیسوی سن کے لحاظ سے 10 دسمبر 1983 اکثر میں بتایا کرتا ہوں، اور یہ سن ہجری کے مطابق 10 ربیع الاول 1404 یعنی 14ویں صدی ہجری بنتی ہے، 15ویں صدی ہجری بنتی ہے، کہ 15ویں صدی ہجری کے سر پر یعنی 1404 ہجری میں یعنی 10 ربیع الاول 10 دسمبر 1983 عیسوی کے لحاظ سے وہ بنتا ہے۔ تو یہ تو میری تاریخ پیدائش اور دعویٰ کی یا بعثت کا جو عیسوی سن یا ہجری سن ہے وہ ہے، اور بشیر الدین محمود کے حوالے سے بھی سن لیجئے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد 12 جنوری 1899 عیسوی سن کے مطابق 10 جمادی الاول 1306 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ 14ویں صدی ہجری میں ہی وہ پیدا ہوئے تھے، یہ یعنی 1306 جو ہجری ہے وہ 14ویں صدی بنتی ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے 28 جنوری 1944 کو ایک خواب کی بنا پر قادیان میں خطبہ جمعہ میں حلفاً دعویٰ سے موت کیا تھا، اور یہ مطابق ہجری سن کے 2 صفر 1363 ہجری بنتا ہے۔ یہ بھی 14ویں صدی میں انہوں نے دعویٰ کر دیا یا دعویٰ ان کا ہوتا ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی عیسوی سن کے لحاظ سے جو وفات ہے وہ 7 نومبر 1965 ہے، اور یہ ہجری سن کے مطابق رجب 1385 ہجری بنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 14ویں صدی ہجری میں ہی وہ پیدا ہوئے، 14ویں صدی ہجری میں ہی یعنی 1363 ہجری میں وہ دعویٰ کرتے ہیں حلفاً مجدد یا مسلم موعود ہونے کا، اور پھر 14ویں ہجری میں ہی 7 نومبر 1965 کو یا 1385 ہجری کو 15 سال پہلے ہی یعنی 15ویں صدی ہجری سے 15 سال پہلے ہی وہ فوت ہو جاتے ہیں، یعنی وہ پیدا بھی 14ویں صدی ہجری میں ہوتے ہیں، دعویٰ بھی 14ویں صدی ہجری میں کرتے ہیں، اور 15ویں صدی ہجری کے آغاز سے 15 سال پہلے وہ فوت بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی پیدائش، ان کے دعویٰ، ان کی وفات کا عیسوی سن کے لحاظ سے اور ہجری سن کے لحاظ سے ذکر تھا۔ سامعین کرام، 14ویں صدی ہجری کے مجدد الفاخر امام مہدی و مسیح موعود اور خاتم الخلفاء تو آپ کے محترم والد حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام تھے۔ تو پھر اسی صدی ہجری کے مسلم موعود یا مجدد موعود حضور صاحب کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود احمد کس طرح ہو سکتا تھا اسی صدی کا؟ کیونکہ 15ویں صدی ہجری کے آغاز سے پہلے ہی وہ 15 سال پہلے فوت ہو جاتے ہیں، تو ان کا دعویٰ بھی 14ویں صدی میں کی ہے۔ ان کے والد صاحب کا بھی 14ویں صدی ہجری کا دعویٰ ہے، انہوں نے بھی 14ویں صدی ہجری کے سر پر دعویٰ کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ 15ویں صدی ہجری کا مجدد مرزا بشیر الدین محمود احمد اس طرح نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ 15ویں صدی ہجری کے آغاز سے 15 سال پہلے وفات پا گیا، لہٰذا ان کا دعویٰ مسلم موعود یا مجدد موعود ایک بے وقت دعویٰ تھا، اور اس طرح قطعی طور پر ان کا دعویٰ ایک جھوٹا دعویٰ تھا۔ یہ تو ایک عمومی تفصیل میں نے بتائی ہے خاکسار کی پیدائش اور بعثت کے وقت کے لحاظ سے عیسوی اور ہجری سن کے لحاظ سے، اور اس طرح مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش اور ان کا دعویٰ اور ان کی وفات عیسوی اور ہجری دونوں سنوں کے لحاظ سے۔ اب خاکسار اپنے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزماں کی ضرورت کے حوالے سے چند گزارشات سامعین کے آگے پیش کرے گا۔ جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ ایسے دعویٰ کی ضرورت تبھی ہوا کرتی ہے جب کہ امت میں، جماعت میں بدعتیں اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ جو اب میں گزارشات پیش کروں گا اور یہ اس حوالے سے ہوں گا، اس حوالے سے ہیں کہ خاکسار کے بعثت کے وقت جماعت احمدیہ میں بطور خاص کون کون سی بدعتیں، خرابیاں اور غلطیاں پڑی تھیں یا ڈال دی گئی تھیں، اور عمومی لحاظ سے عالم اسلام میں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ میں بتاتا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں کو کہ احمدیوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ، ایک
چھوٹا سا رسالہ ہے جماعتی احمدیہ صاحب سامنے شائع کیا ہوا، یہ وہ دیکھ لیں۔ اس کے صفحات 29 تا 32 پر خاکسار یعنی موعود ذکی غلام مسیح الزماں کی بعثت کے اغراض و مقاصد یعنی 9 اغراض و مقاصد کا ذکر کیا گیا ہے۔ میں یہاں پر وہ اگر پڑھوں گا تو میرا بہت وقت لگے گا، تو سامعین کو میں صرف حوالہ دے رہا ہوں کہ وہاں سے یعنی اس رسالہ یہ alغلام.com پر آن ایئر ہے، وہاں سے آپ پڑھ لینا۔ تو کیا مقصد تھا، کیا کس کس بدعتوں، کن بدعتوں اور غلطیوں اور برائیوں کی خاکسار نے تردید اور اصلاح کرنی تھی، ان کا وہاں پر تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ علاوہ اس کے تجدید کے حوالہ سے خطبات جمعہ یعنی 13 ستمبر 2019 سے 5 جون 2020 تک 18 خطبات جمعہ خاکسار کے جو ہیں وہ میں نے حوالہ آپ لوگوں کو دے دیا ہے، وہاں پر پڑھے سنیں۔ 18 خطبات جمعہ ہیں جو میں نے جماعت احمدیہ میں جن خرابیوں اور بدعتوں اور جرائم پڑھ چکے ہیں یا ڈال دیے گئے تھے، ان کی اصلاح کے لیے خاکسار نے یہ 18 خطبات جمعہ دیے ہوئے ہیں۔ میں نے حوالہ آپ لوگوں کے آگے رکھ دیا، آپ سن لیں وہاں پہ۔ اسی طرح سامعین کرام سورۃ نور کی آیت 56 یعنی آیت استخلاف اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی الوصیت کا مس یوز اور اس کی تجدید جماعت احمدیہ میں مس یوز کی، کن لوگ تھے، وہ کون لوگ تھے اس کا مس یوز کرنے والے، اور خاکسار نے اس کی کس طرح تجدید کی ہے۔ اس کے حوالے سے سن لیے کہ خطبات جمعہ 10 خطبات جمعہ ہیں، برقع 26 اپریل 2019 سے 23 اگست 2019 تک، یہ 10 خطبات جمعہ آپ سن لیں وہاں پہ جا کر، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آیت استخلاف کے حوالہ سے بلائے قادیان کے نمبرداروں نے مرزا بشیر الدین محمود احمد اس کی جانشینوں نے کیا کیا دجل کیا، کس طرح اس آیت استخلاف کا مس یوز کیا ہوا ہے، اور اس آیت کے مطابق یہ مطلب کہ بلائے قادیان ہیں ساری، یہ خود خدا کے خلیفہ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی تفصیل ہے وہاں پر، 10 خطبے وہ وہاں پہ سن لیں۔ علاوہ اس سے سامعین کرام مرزا بشیر الدین محمود احمد کا جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کرنا اور پھر اس کی سزا کے طور پر مورخہ 10 مارچ 1954 کے دن اپنی وطین کو قطع کروا بیٹھنا، یہ ایک بڑا مطلب کہ بہت بڑی غلطی اور سنگین جرم ہے جو جماعت احمدیہ میں ہوا تھا، جس کی تجدید کے لیے، اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیار پور میں محمدی مریم نے جب دعائیں کیں وہاں پر خاص نشان کے لیے مانگنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے غلبہ اسلام کے لیے اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چلہ ہوشیار پور میں پھر اسی وجود کا بشارت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موقع جو تو نے مجھ سے مانگا۔ تو مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جھوٹا دعویٰ کیا اسی نشان رحمت، اسی موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا مسلم موعود کے نام پر، تو پھر ان کے ساتھ یہی بات ہوئی جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ 10 مارچ 1954 کو اللہ تعالیٰ نے پھر مفتی اللہ کی جو سزا اللہ نے مقرر فرمائی ہوئی ہے سورۃ الحاقہ میں، دائیں ہاتھ سے اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے اس شخص کو اور اس کی رگے گردن کو کاٹ دیتا ہے، تو یہی کام مرزا بشیر الدین محمود کے ساتھ ہوا۔ اس کے حوالے سے سامعین کرام خطبہ جمعہ مرخہ 23 فروری 2018 اور اس کا عنوان ہے مسلم موعود حضرت مرزا صاحب السلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ alغلام.com پر یہ خطبہ جمعہ ہے، سنیے وہاں پر میں نے کس طرح تشریح کی تھی اس بات کی۔ اسی طرح خطبہ جمعہ مرخہ 2 مارچ 2018 قادیان کے ہندو آریہ پیشگی مسلم موعود کی صرف وجہ بننے والے تھے، یہ بھی سنیے، میں نے بڑی تشریح کر دی ہوئی ہے وہاں پر، یہ سارا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے جس کی مطابق میں نے یہ خطبات جمعہ اپنے لیکچروں میں، اپنے مضامین میں، اپنی کتابوں میں یہ تجدیدی اور اصلاحی کام کیا ہے۔ اسی طرح خطبہ جمعہ مرخہ 27 اپریل 2018 کو خاکسار نے دیا ہے، یہ سارے خطبات alغلام.com پر آن ایئر ہیں۔ اس خطبہ کا یہ 27 اپریل 2018 کے خطبہ جمعہ کا عنوان تھا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے خواب کے نفسانی ہونے کی وجوہات حصہ اول۔ اسی طرح خطبہ جمعہ مرخہ 4 مئی 2018 دعویٰ سے متعلقہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے خواب کے نفسانی ہونے کی وجوہات حصہ دوم، وہاں پر یہ سنیے میرے خطبات ہیں، کیونکہ تفصیل میں اس لیکچر میں تو پھر بتا ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں صرف حوالے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیسے کیسے ان لوگوں نے جرائم کیے، بدعتیں ڈالیں، خرابیاں پیدا کی، احمدیت کا خوبصورت چہرہ کو انہوں نے داغدار کر دیا، بدنما بنا دیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ مرزا بشیر الدین محمود احمد اینڈ کمپنی، یہ سارے جانشین، مرزا غلام صاحب کی اولاد ہے جسمانی،
یہ کام کرنے والے تھے لوگ. آگے تقریر جو ہے ایک میری مورخہ 9 اگست 2015 جماعتی احمدیہ اصلاح پسند کے جرمنی کے جلسہ سالانہ جو تھا 2015 کا، وہاں پر 9 اگست کو یہ میں نے تقریر کی تھی. مود لڑکا مود مفسد اور مود مجرم کیسے بنا، وہاں پر یہ تفصیل ہے، بہت تقریر طویل ہے، سنیے. اسی طرح تقریر بروز ہفتہ مورخہ 8 اگست 2015 یہی جماعتی احمدیہ اصلاح پسند کا جرمنی کا جلسہ سالانہ. تو اس کا عنوان ہے کہ مجھے اپنے مود ذکی غلام ہونے کا کیسے اور کب پتہ چلا. سامعین کرام کو یہ بھی علم ہو جائے گا کہ خاکسار کو اپنے مود ذکی غلام ہونے کا کب اور کیسے پتہ چلا. یہ ساری تفصیل میں نے اس تقریر میں بیان کی ہوئی ہے. اسی طرح سامعین کرام مضمون نمبر 134 اس وقت alulama.com پر مضمون یعنی مضامین سیکشن پر آن ایئر ہے، لاسٹ مضمون ہے. اس کا عنوان اس طرح ہے کہ دعویٰ مسلم موت کے حوالے سے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے بیانوں میں عجیب اور سخت قسم کا تضاد. تو وہاں پر وہ مضمون ہی پڑھے. میں نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ بندہ ہی جھوٹا آدمی تھا، اس کے بیانوں میں تضاد تھا. یعنی دعویٰ کرنے سے پہلے اور کہتا رہا، بیان دیتا رہا. دعویٰ خواب جو نفسانی دیکھی اس کے مطابق حلفاً دعویٰ کیا 28 جنوری 1944 کو. اس کے بعد جو بیان دیے اس نے وہ سارے اس کے بیان ہی مخالف ہیں. پہلے بیان جو دعویٰ سے پہلے تھے ان کے مخالف وہ بیان ہیں. یہ بیانوں میں کنٹراڈکشن ہی اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ یہ بندہ جھوٹا تھا، اس کا دعویٰ سیاسی تھا. اس شخص نے اسے دعوے کے ساتھ، جھوٹے دعوے کے ساتھ اس نے الہامی پیش کی مجھ سے موت یا نشان رحمت یا ذکی غلام مسیوزم پر قبضہ ایک طرح کا جمایا تھا. کیونکہ ان لوگوں نے اپنی خاندانی گدی بنانی تھی خلافت کے نام پر، اور ان کا مقصد تھا کہ یہ ہمارا مذہبی اقتدار ہزار سال تک چلے اور ہم لوگوں پر حکومتیں کرے. تو ان کی راہ میں رکاوٹ تھا وہ بندہ، یعنی وہ نشان رحمت جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو چلہ ہوشیارپور میں بشارت دی تھی. تو اس نے پھر یہ جھوٹا دعویٰ کیا اور پھر اپنے زوم میں اس نے رستے سے یہ رکاوٹ دور کی تھی. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو مامور ہوتے ہیں، جو نشان ہوتے ہیں، خواہ دنیا ان پر جھوٹے دعوے کر کے قبضہ کر کے بیٹھ جائے، تب بھی وہ لوگ، وہ مامور جو ہوتے ہیں، وہ مرسل جو ہوتے ہیں موت، اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ ان کو محبوس کروا دیتا ہے اور دنیا والے نظاموں کے ساتھ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. علاوہ اس کے سامعین کرام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1-2-3 جو تجدیدیں ہیں اس کا میں تھوڑا سا تفصیل سے ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ 9 سالہ مدت کا جھانسا ان لوگوں نے دیا ہوا ہے. آج تک 9 سال کی مدت میں پیدا ہونا تھا، 9 سال کی مدت میں اس نشان رحمت یا ذکی غلام نے پیدا ہونا تھا یا مسلم موت میں پیدا، سب جھوٹ ہے. میں اس کے حوالے سے بتاتا ہوں. حضرت مرزا غلام صاحب اپنے ایک اشتہار میں، اس کا حوالہ ہے مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 117 پر. وہ جو اشتہار ہے اس میں حضور فرماتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا باموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصہ کے اندر ضرور پیدا ہوگا. سادہ سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر حضور صاحب نے یہ جو فرمایا ہے باموجب وعدہ الہی، یہاں پر باموجب وعدہ الہی سے 9 سال مراد نہیں ہیں. یہ باموجب وعدہ الہی خدا نے مجھے بتایا ہے. باموجب وعدہ الہی سے مراد ملہم کی یا مصنف کی چلہ ہوشیارپور میں نشان رحمت یا ذکی غلام کے حوالے سے کیا گیا وعدہ مراد ہے. وہ کہہ رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں باموجب وعدہ الہی. تو اس کو مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے حواری یا اس کے جانشینوں نے 9 سال پر لگایا ہوا ہے جھوٹے طور پر کہ 9 سال کے بعد پیدا ہوگا. تو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس کے حوالے سے لیکچر نمبر 63 جو مورخہ 9 اکتوبر 2019 کو خاکسار میں ڈیلیور کیا تھا، وہ alulama.com پر آن ایئر ہے. اس کا عنوان اس طرح ہے کہ ذکی غلام کی پیدائش کے حوالہ سے 9 سالہ مدت کے متعلق پیدا کیا گیا مغالطہ اور اس کی تجدید. تو سمپل سی میں بات بتا دیتا ہوں کہ 9 سال بنتے ہیں 20 فروری 1886 سے 20 فروری 1895 تک. تو میں ثبوت دیتا ہوں کہ دیکھیں وہ نشان رحمت، وہ ذکی غلام جو ہے جس کو ملہم نے مسلم موت کا ٹائٹل دیا تھا، اس کی بشارتیں 1881 سے لے کر 1895 کے بعد بھی 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہیں، ملہم پر ہوتی رہیں. بشارت ہمیشہ ہوتی ہے اس وجود کی جس کو اللہ تعالیٰ بشارت کی بعد دیتا ہے ملہم کو. تو یہ 1895 کے بعد بھی 8-9 بشارتیں اس ذکی غلام
یا اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ ملمت مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی ہیں، تو 9 سال کدھر گئے؟ 9 سال کی حیثیت نہیں بچتی، 9 سال الہامی کو وعدہ بھی نہیں تھا۔ اور مرزا بشیر الدین محمود جو انہوں نے تقریر کی 1944 کے جلسہ سلطنہ قادیان میں المعود کے نام سے، اس میں یہ 9 سالہ جو مدت ہے اس کو باموجب وعدہ الہی کو وہ باموجب الہام الہی بنا لیتے ہیں۔ یہ بھی پڑھے وہاں پر ان کی تقریر الغلام الاسلام پہ، المعود نامی ان کی آخری تقریر پڑھیں وہاں پر جا کر 9 سالہ مدت کا جہاں پر وہ ذکر کرتے ہیں، انہوں نے جھوٹے طور پر باموجب وعدہ الہی کی بجائے باموجب الہام الہی بنا لیا اپنے پاس سے۔ سب جھوٹ بولے اس شخص نے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ 20 فروری 1895 کو بعد میں پیدا ہونے والا بندہ تو اس پیشگوئی کا مصداق ہی نہیں ہو سکتا۔ سامعین کرام، کتنا جھوٹا اور مطلب کہ مجرم آدمی تھا کہ الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ تو مطلب کہ 1881 سے شروع ہو کر 20 فروری 1895 سے بھی آگے، حتیٰ کہ مرزا غلام صاحب کی نرینہ اولاد کا جو اختتام ہوا 14 جون 1899 کو، یعنی آخری چوتھا لڑکا پیدا ہوا تھا، اس کے بعد بھی 8 الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ ملم پر نازل ہوتی ہیں۔ وہ الہامی بشارتیں بتا رہی ہیں تو اس نے تو ابھی پیدا ہونا ہے۔ تو مرزا بشیر الدین محمود ایسا ڈرامے باز اور مجرم اور غلط انسان تھا، جھوٹا آدمی تھا کہ یہ 9 سال سے یہ بنا کر بیٹھ گیا کہ جی اس نے 20 فروری 1886 سے 20 فروری 1895 کے درمیان میں پیدا ہونا ہے، اور اس کو یہ اندھا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ الہامی بشارتیں تو 6-7 نمبر 107 تک میرے بال پر نازل ہو رہی ہیں۔ چونکہ ایک جرم کرنا تھا اس نے کیا، کیونکہ وہ جرم اس لیے اس نے کرنا تھا کہ اس نے اپنی خاندانی گدی بنانی تھی، مذہبی گدی، اور خلافت کے جھوٹے نام پر، جھوٹی خلافت کے نام پر اس شخص نے بنانی تھی، اور صدیوں حکومت کرنا چاہتا تھا احمدی مظلوموں پر، اور ان سے چندے بٹورنا چاہتا تھا۔ تبھی اس نے یہ جرم کیا اور یہ جرم کرتا رہا، اور پھر جھوٹے دعوے کیے، یہ جھوٹی مطلب الہاموں میں قطع برید کی اور لفظوں کو ادلا بدلا یہودیوں کی طرح۔ پھر اس نے 10 مارچ 1954 کو پھر قطع وطین کی سزا پائی۔ اس کے علاوہ سامعین کرام، ایک سورت نور کی آیت 56 یعنی آیت اختلاف کا مس یوز کرنا، اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد صاحب جو ہے وہ سورت نور کو اور آیت 56 کو ہم سب سے زیادہ جانتے تھے، وہ حق معدل تھے۔ تو وہ سورت نور کی آیت نمبر 56 یعنی آیت استخلاف کی تفسیر کرتے ہوئے اپنی کتاب براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحات 359 تا 360 حاشیہ نمبر 11 پر فرماتی ہیں۔ میں 2-3 لائنیں پڑھ دیتا ہوں۔ وہ اسی آیت استخلاف کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کرے گا، انہی کی مانند جو پہلے کرتا رہا ہے۔ یعنی آیت استخلاف کے بعد امت محمدیہ میں جن لوگوں کو اللہ نے خلیفہ بنانا تھا، پہلی بات کہ اللہ نے بنانا تھا الہام کے ساتھ روح القدس نازل فرما کر، اور یہ مجددین ہیں، خلافت الی منہاج نبوت پر آنے والے، تو یہ اپنی خود ساختہ اپنی ملازموں کی مجلس انتخاب بنا کر، اپنے نوکروں کی، اپنے حواریوں کی بنا کر، وہاں پر جو اپنا ہی بنا کے وہ منتخب کر لیتے ہیں اپنا بندہ، ان کو اشارے مل جاتے ہیں، تو اس کے متعلق کہہ دیتے ہیں کہ یہ سورت نور آیت نمبر 56 کے ساتھ یہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنے جھوٹے اور جعل ساز لوگ تھے، یہ بلائے قادیان ہے۔ تو مرزا غلام صاحب کہتے ہیں کہ سورت نور آیت 56 یعنی آیت استخلاف کے مطابق جو امت محمدیہ میں خلیفے بنیں گے ان کو اللہ بنائے گا۔ دوسری یہ محمد عربی، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خلیفے ہوں گے۔ اولاً وہ اللہ کے خلیفے ہوں گے، اللہ ان کو مبعوث کرے گا، کھڑا کرے گا ہر صدی ہجری کے سر پر، اور دوسرا وہ آنسم کے خلیفے ہوں گے۔ اسی خلافت الی منہاج نبوت کے سلسلے کے حضرت مرزا غلام احمد صاحب 14ویں صدی ہجری کے سر پر 13ویں خلیفے تھے، اور جس نشان رحمت کی اللہ تعالیٰ نے، جس ذکی غلام کی اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں محمدی مری کو بشار دی تھی، وہ اسی خلافت الی منہاج نبوت یعنی مجددین کی جو خلافت ہے یا الہامی خلافت ہے، اسی خلافت الی منہاج نبوت کے سلسلے کے وہ 14ویں خلیفے 15ویں صدی ہجری کے سر پر ہوں گے۔ تو یہ ان لوگوں نے تماشی اور کر دیا، مسیح کے خلیفے بننے شروع ہو گئے۔ تو یہ حوالہ میں نے آپ لوگوں کے آگے پڑھ دیا براہین احمدیہ کا، تفصیلی میں تو 2-3 لائنیں پڑھی ہیں، وقت نہیں ہے، تفصیل وہاں سے آپ پڑھ لیں۔ اسی طرح سامعین کرام
حدیث مجددین کو جعلی اور وضعی قرار دے کر اسے منسوخ کر دیا گیا. یعنی اس نے مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں نے یہی کام کیا. آپ سوچیں، غور کریں کہ کتنا بڑا جرم ہے ایک ایسی حدیث مجددین جو تواتر مانوی تک پہنچ گئی، مرزا غلام صاحب کے فتویٰ کے مطابق ان کے بقول اور سچی ثابت ہو گئی. اس سچی حدیث کو مرزا بشیر الدین محمود اور اس کے جانشین منسوخ اور جعلی اور وضعی قرار دیتے پھر. دیکھو یعنی کیا گند ڈالا انہوں نے احمدیت میں. احمدیت حضرت مرزا غلام صاحب کی تعلیمات ہے، اور مرزا غلام احمد صاحب کی تعلیمات میں ہی گند ڈالنے والے مرزا غلام صاحب کی ہی یہ اولاد ہے. قبضے کر لیے جماعت پر، خود ہی خلیفے بننے شروع ہو گئے، پھر مسیح کے خلیفے شروع کر دیے، اور یہ سب جرائم کرنے والے مطلب کہ سنگین جرائم کیے ان لوگوں نے، اور پھر اللہ سے سزائیں پائیں. تو اب میں حدیث مجددین کے متعلق چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ کیسے انہوں نے گولے کھلائے ہیں مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں نے. سب کا تو ذکر نہیں کر سکتا، تو میں چند کا کرتا ہوں. حدیث مجددین کے حوالے سے سامعین کرام گزارش ہے کہ حق مدر حضرت مرزا غلام احمد الاسلام نے حدیث مجددین کو ایک سچی حدیث قرار دیا ہے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تواتر مانوی تک پہنچ گئی ہے. انہوں نے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں اپنے دعویٰ کی صداقت کے لیے بھی جو 208 نشانات پیش کیے ہیں، یعنی حقیقت الوحی اپنی کتاب میں ان کا ذکر صفحات 200 تا 607 پر ملتا ہے. ان نشانوں میں انہوں نے اپنی صداقت کے لیے سب سے پہلا نشان حدیث مجددین کو پیش کیا تھا. لکھا ہوا ہے وہاں پر، اور صفحہ 200 ہے. حقیقت الوحی روحانی ذہن جلد 22 ہے. لیکن سامعین اکرام، بلائے قادیان کہ یہ نمبردار یا کھڑپینچ، میں ان کو کیا کہوں، کھڑپینچ ہی ہیں، مردود اور لانتی قسم کے لوگ ہیں. مرزا غلام صاحب کی احمدیت کا ستیہ ناش کرنے والے یہ لوگ ہیں. مرزا غلام صاحب کی جماعتی احمدیہ پر قبضہ کر کے ان لوگوں نے اپنا ایک دنیاوی اقتدار کا دھندا قائم کیا، ایک دنیاوی مذہبی اقتدار بنایا، اور لوگوں کو آگے جھوٹ بول کر خلیفہ خدا بناتا ہے. وہ ایک نعرہ لگاتے ہیں، لو فار آل ہیٹڈ فار نان، سب جھوٹ، سب دکھاوا. ایک ویربنگ جرمن زبان میں کہتے ہیں ویربنگ، اور انگلش میں کہتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ. سارا ان کا یہ سارا پراپوگینڈا ٹائپ لوگ ہیں، جھوٹے لوگ ہیں. سامنے کرام میں بتا رہا تھا کہ بلائے قادیان کی یہ نمبردار یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشین جھوٹی نام نہاد خلافت کے نام پر اپنی مذہبی گدی کو بچانے اور اسے دوام دینے کے لیے اس حدیث کو یعنی حدیث مجددین کو نعوذ باللہ جعلی اور وضعی قرار دیتے پھر رہے ہیں. یعنی ابھی ان کا وہ آخری، میں سمجھتا ہوں یہ آخری ہے ان کا بلائے قادیان کا نمبردار. انشاءاللہ اللہ ان کی صف لپیٹ دے گا. تو اب وہ ہے، یہ بھی اس کا بھی میں بتاؤں گا یہ کیا کہتا پھر رہا ہے حدیث مجددین کے متعلق. اس کا پردادا کیا کہہ رہا تھا حضرت مرزا غلام احمد صاحب. تو وہ تو اپنے دعویٰ کی صداقت اس نے اسی حدیث مجددین پر رکھی اپنی کتاب حقیقت الوحی میں. روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 200 پر آپ سب پڑھ سکتے ہیں. جیسا کہ میں ذکر کرتا ہوں کہ جیسا کہ حافظ قرآن مرزا ناصر احمد صاحب خدام الاحمدیہ کے نام اپنے 6 نومبر 1977 کے خطاب میں فرماتے ہیں، یہ نام نہاد حافظ قرآن صاحب تھا. آپ دیکھیں یہ حافظ قرآن تھا یار. تو خود اندازہ کرو یار، میں غلط ہوں یہ لوگ غلط ہیں. کون احمدیت پر ظلم کرنے والے ہیں؟ میں کرنے والا ہوں یا میری جماعت کرنے والی ہے؟ یہ خیانت کرنے والے یہ لوگ ہیں. انہوں نے مرزا غلام صاحب کی جماعت احمدیہ کا ستیہ ناش کیا، احمدیت کی دھجیاں اڑا دیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے مضمونوں میں، مخالفین نے مرزا غلام صاحب کی احمدیت کو یا مرزا غلام صاحب کی جماعت احمدیہ کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا حضرت مرزا غلام صاحب کی اس جسمانی اولاد نے نقصان پہنچایا. رہا ہی کچھ نہیں، سارا وہ دنیا دار ٹائپ یہ لوگ تھے سارے. یعنی کہ ہتھے چڑھ گیا مرزا غلام صاحب کی احمدیت، ہتھے چڑھ گئی، وہ دکان بنا کر بیٹھ گئے. اب سنیے یہ کیا کہتا ہے حافظ قرآن مرزا ناصر احمد. حوالہ میں نے دے دیا ہے. یہ کہتے ہیں، ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو دوسری بات بتائی اس کے مطابق غور کرنا پڑے گا. آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا ہے وہ قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہے. پھر آپ نے یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عرفہ اور بلند مقام تھا. کیسے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے لیتے ہیں؟ عمل کیا ہے ان کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو کترتے پھرتے ہیں، جعلی و وضعی قرار دیتے پھر رہے ہیں. یہ اتنے مردود قسم کے لوگ تھے. یہ حافظ قرآن تھا یہ بندہ. میں کیا کروں؟ میری مجبوری ہے
کہ میں سچی اور حق باتیں تمہارے سامنے کھول کھول کے بتاؤں. یہ میری ذمہ داری ہے. یہی تجدید ہے جس کی ذمہ داری اس عاجز کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. کہتے ہیں آگے، پھر آپ نے یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عرفہ اور بلند مقام تھا. خدا تعالیٰ سے آپ علم سیکھتے تھے. بالکل ٹھیک سیکھتے تھے. عاصم کی بات ہو رہی ہے. یہ تو ہم مانتے ہیں. آگے کہتے ہیں یہ تو ہم مانتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر اتنی دقیق تفسیر کر جائیں کہ عام آدمی کے ذہن کو اس کے ماخذ کا پتہ نہ لگے اور سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کس آیت کی تفسیر ہے. آپ نے فرمایا، یعنی کس نے فرمایا؟ مرزا غلام صاحب کی بات فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر نہ ہو. اگر تجدید دین والی یہ حدیث درست ہے، اگر کہہ دیا، اتنا یہ جھوٹا آدمی تھا، حافظ قرآن تھا، کہتا اگر، یعنی مرزا غلام صاحب کہہ رہے ہیں کہ سچی حدیث ہے، تواتر معنی تک پہنچ گئی ہے، اور انہوں نے اپنی صداقت جو تھی اپنے دعاوی کی اس کے حق میں یہ پیش کی. ابھی میں نے حوالے دے دیے ہیں. یہ کہہ رہا ہے اگر تجدید دین والی یہ حدیث درست ہے، آگے بریکٹ میں لکھا ہے اور ہے یہ درست، تو یہ قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہونی چاہیے. ہے نہیں کہا، ہونی چاہیے. اور اگر یہ قرآن کریم کی کسی آیت کی بھی تفسیر نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون بریکٹ میں لکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا غلط ہوگا، یہ ضرور کسی آیت کی تفسیر ہے. بھی اگر سمجھتے ہیں تو یہ وسوسے کیوں پوندا پھرنا، ڈرامے کیوں کر رہے ہیں تو لوگوں کے کہ عام سادہ ہیں بھی تیرے اگے بیٹھے ہیں، وہ انہوں نے منوایا ہے بھی میں خلیفۃ المسیح ہوں، خلیفہ بن کے تو بیٹھا ہے، وہ بیٹھے تو انہیں دلان چاہیے. تو وسوسے کیوں پا رہے ہیں کہ اگر تجدید دین والی یہ حدیث درست ہے، اگر یہ قرآن کریم کی کسی آیت کی بھی تفسیر نہیں، یہ کیوں کر رہے ہو؟ آگے لکھتے ہیں یا کہتے ہیں تو پھر ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ حدیث صحیح نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی راوی نے کہیں سے غلط بات اٹھا لی اور آگے بیان کر دی. یہ حوالہ ہے مشعل راہ علیہ السلام پر جائیں، ان کی جو ویب سائٹ ہے جماعت احمدیہ قبرستان کی، وہاں پر مشعل راہ 457 تا 458 پر یہ جو میں لفظ پڑھے ہیں وہاں پر آپ چیک کر لینا. سامعین کرام، سورت الحجر کی آیت نمبر 10 جو ہے نا، حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی تحریروں میں 20 دفعہ لکھا ہے کہ حدیث مجددین سورت الحجر کی آیت نمبر 10 کی تفسیر ہے. وہ آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ فرماتا ہے میں نے ہی یہ ذکر، ہم نے ہی یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. اور حفاظت کیسے فرمائیں گے؟ مرزا غلام صاحب نے بارہا بتایا 20 دفعہ اپنی کتابوں میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں میں سے چن کر بطور مجدد، بطور مرسل مبعوث کیا کرے گا ہر صدی ہجری کے سر پر. تو وہ جو اس صدی میں لوگوں نے گند ڈالے ہوں گے امت محمدیہ میں، تو ان گندوں کو، ان بدتوں کو وہ صاف کریں گے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر. تو یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. یہ حافظ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ حافظ صاحب فرما رہے ہیں، سنیے میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں اگر تجدید دین والی یہ حدیث درست ہے، بریکٹ میں لکھا گیا ہے اور ہے یہ درست، تو یہ قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہونی چاہیے. ہے نہیں کہا، ہونی چاہیے. اور اگر یہ قرآن کریم کی کسی آیت کی بھی تفسیر نہیں، آگے بریکٹ میں لکھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا غلط ہوگا، یہ ضرور کسی آیت کی تفسیر ہے. تو پھر آگے لکھتے ہیں تو پھر ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ حدیث صحیح نہیں. کسی راوی نے کہیں سے غلط بات اٹھا لی اور آگے بیان کر دی. میں نے بارہا اپنے لیکچروں میں، خطبات میں اور موضوع میں لکھا ہے کہ یہ مسٹر مولانا ابو العلا مودودی کے یہ پیروکار ہیں. یہ مرزا غلام صاحب کی یہ جو اولاد ہے ان کی پیروکار ہے حدیث مجددین کے حوالے سے. مرزا غلام احمد صاحب کی پیروکار نہیں. مرزا صاحب نے اس حدیث کو سچی فرمایا، اور مجددی جو اس حدیث مجددین کی تشریح کرتا ہے وہ ان کو بڑی پسند ہے، کیونکہ وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتا مجددوں کو. وہ کہتا ہے وہ کئی بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ حدیث مجددین میں سب نے اللہ تعالیٰ خبر پر ہر صدی ہجری کے سر پر ایک مجدد کی بات کی ہے. وہ آگے چل کے میں پڑھوں گا، بلکہ میں پڑھ دیتا ہوں. وہ حدیث اس طرح ہے کیونکہ اب بات ہو رہی ہے نا. سب فرماتے ہیں ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا.
ابو داؤد کتاب الملاحم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ آسم ایک فرماتے ہیں، مودودی 3-4 بھی کہتا ہے، اس کا ایک رسالہ ہے، میں نے وہ الغلام.com پر آن ایئر بھی ہے، تو ان کو وہ بڑا پسند ہے، مودودی صاحب بڑے پسند ہیں، اور مرزا غلام احمد صاحب کی پیروی نہیں یہ کرنا چاہتے، کیونکہ مرزا غلام صاحب کی صرف جماعت پر قبضہ کرنا تھا، ان کے دعوے کو اپنے قبضہ میں لے کر اپنی خاندانی گدی، مذہبی گدی کو چلانے کا ان کا شوق تھا، وہ پورا کرنا تھا، اس لیے مرزا غلام صاحب کی وہ جو پیروی ہے ان کے لیے گراں تھی، یہ نہیں چاہتے تھے۔ تو دیکھیں سامعین کرام کہ یہ جعلی حافظ قرآن مرزا ناصر احمد کس طرح احمدیوں کے دل و دماغ میں حدیث مجددین کے حوالے سے وسوسے ڈالتا پھر رہا تھا۔ کیا یہ خدا کے خلیفے بنائے ہوئے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو مطلب کہ شیطان کی ذریت تو ہو سکتی ہے، شیطان کے چیلے تو ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس قسم کے کام ہی نہیں کیا کرتے جو یہ کرتے رہتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو تھے حافظ قرآن مرزا ناصر احمد صاحب، اپنے آپ کو خلیفۃ المسیح ثالث کہلواتے تھے، یہ تو ان کا یہ کارنامہ ہے حدیث مجددین کے حوالے سے۔ آگے میں جناب مرزا طاہر احمد صاحب کی بات کرتا ہوں کہ جناب مرزا طاہر احمد صاحب حدیث مجددین کے حوالے سے کیا جھوٹ بولتے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، سنیے، یہ حوالہ ہے مجالس عرفان مطبوعہ شعبہ اشاعت لجنہ امالہ کراچی، صفحات 123 تا 124۔ وہ فرماتے ہیں، من کے اندر جمع کا پہلو بھی موجود تھا، اس لیے مجددیت کے پیغام میں نہ تو کوئی دعویٰ تھا، نہ اس مجدد کو ماننا ضروری قرار دیا گیا۔ کہیں بھی تمام احادیث میں جن کی تشریح عالم اسلام کی تاریخ نے کی ہے، بندہ ان سے پوچھے کہ تیرے دادا نے جو تشریح کی تھی تمہیں وہ کیوں نہیں چنگی لگ دی؟ تھرڈ کو روحانی خزاں سیٹ پہ ہے، وہ تشریح ہو تو پڑھو، وہی پیروی کرو۔ یہ وہ مرزا طاہر تھا جس کے مرنے کے بعد جعلی اس کو اس صدی 15ویں کا مجدد بناتے پھر رہے ہیں۔ کیا یہ لوگ مومن متقی تھے؟ اس کو مرزا غلام احمد صاحب کی تفسیر کیوں نہیں پسند تھی؟ یہ عالم اسلام کی تصویروں، یعنی مودودی بھی آیا تھا نا عالم اسلام میں، اس کی طرف کیوں بھاگتے پھر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اپنی زوم میں یہ حدیث کو ویسے ہی منسوخ اور جعلی قرار دیتے پھر رہے تھے۔ آگے کہتے ہیں، کہیں بھی تمام احادیث میں جن کی تشریح عالم اسلام کی تاریخ نے کی ہے، یہ بات کہیں نظر نہیں آتی کہ مجدد معمور ہو، سب جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کی بات مانی جائے، سب جھوٹ ہے۔ میں ابھی ثبوت دیتا ہوں حکم العلم مرزا غلام صاحب کی کیا فرمودات ہیں۔ آگے کہتے ہیں، خلافت کے مقابل پر یہ خلافت کا لفظ انہوں نے دھوکہ دیا لوگوں کو۔ خلافت کا لفظ جو سورت نور کی آیت نمبر 56 میں آتا ہے، وہ ایسے خلیفے ہیں جن کو اللہ کھڑا کرے گا، معمور فرمائے گا روح القدس کے ساتھ، اور ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کرتا رہے گا۔ وہ اول اللہ تعالیٰ کے خلیفے ہوں گے، کیونکہ اللہ ان کو معمور فرمائے گا، وہ خلیفے ہوں گے، ثانیاً آسم کے خلیفے ہوں گے۔ یہ خلیفہ کا لفظ اپنی وہ جال ساز ایک بنا کے مجلس انتخاب وہاں پر اپنا ہی بنا کے ملازموں کی یہ اللہ نے خلیفہ بنا دیا، اور وہ سورت نور کی آیت نمبر 56 کے مطابق بنا ہے۔ پھر اتنا بڑا اللہ تعالیٰ پہ تہمتے جھوٹ بولتے آ رہے ہیں، 100 سال ہو گیا ان کو یہ کام کرتے ہوئے، تو شرم نہیں آتی؟ یہ مرزا طاہر تھا، یہ کہتا تھا خلیفہ رابع، خلیفۃ المسیح رابع، یہ کارنامے کرتا رہا۔ آگے وہ کہتے ہیں، خلافت کے مقابل پر جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، وہ تو خلافت علی منہاج نبوت، مجددین کی خلافت ہے، جس کا قرآن کریم سورت نور کی آیت نمبر 56 میں، آیت استقلال میں ذکر ہے۔ تو یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ باتیں کون سمجھاتا ہے ان کو؟ جرت ہی نہیں ہے احمدیہ، جماعت احمدیہ میں کسی کو انہوں نے دی، کوئی بندہ کھول کے بات کرے اس کو فوراً اخراج اور مقاطع کر دیتے ہیں۔ یہ کام آتا 15 صدی ہجری کے سر پر آنے والے موعود مجدد کا کام یہ تھا، جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو ان کی تجریات سن کر اس کی بشارت دی تھی کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کی موافق تو نے مجھ سے مانگا۔ اس موعود نشان رحمت، اس موعود ذکی غلام مسیح الزماں، اس موعود مسلح کا یہ کام تھا کہ ان کی دجل جو ہے ان کے کرتے پھر رہے ہیں، 100 سال ہو گئے، ان کا پردے چاک کرتا اور ان کی تجدید اور اصلاح کرتا، تو وہی میں کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ خلافت کے مقابل پر جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، کسی مجدد کا وہ ذکر نہیں ملتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے مجددین کو خلافت سے فضیلت دی ہی نہیں جا سکتی۔ حوالہ میں نے پہلے پڑھ دیا ہے۔ سامعین کرام، خاکسار اپنا موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا موعود مسلح
اور مود مجدد صدی 5 دام ہونے کا دعویٰ مرزا طاہر احمد کے صاحب کے آگے پیش کر کے ان کے آگے کھڑا ہوا تھا، لیکن وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجددین کے سلسلے میں حق مود حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی تعلیم کی سری برخلاف احمدیوں کے آگے جھوٹ پر جھوٹ بولتے جا رہے تھے۔ مثلا وہ اپنے 27 اگست 1993 کے خطبہ جمعہ میں حدیث مجددین کے سلسلہ میں دروگوئی سے کام لیتے ہوئے فرماتے ہیں، میں وہ کیا کہتے ہیں میں بعد میں پڑھتا ہوں، پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ثبوت کے لیے خاکسار کے تینوں خط اور ان تینوں خطوں کے مرزا طاہر احمد صاحب نے جو جواب دیے ہیں، یہ لیٹر سیکشن ہے الغلام.com پر، وہاں پر میرے تینوں خط پڑھ لیں، ساتھ ہی مرزا طاہر نے ہر خط کا جو جواب دیا ہوا اپنی سائن اور اپنے سٹمپ کے ساتھ وہ پڑھ لیں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ان کے آگے عاجز اپنے دعویٰ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، تو وہ جھوٹ پر جھوٹ بولتے جا رہے تھے احمدیوں کے آگے۔ میں اب وہ 27 اگست 1993 کے خطبہ جمعہ کے چند اس کے الفاظ پڑھ کر آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں وہ کیا کہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں، میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ اگر 100 سال کی عمر میں پائیں اور مر جائیں تو نامرادی کی حالت میں مریں گے اور کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھیں گے۔ سامعین کرام، خاکسار یعنی مود مجدد یعنی عبدالغفار جمبا اپنے دعوے کے ساتھ ان کے آگے کھڑا تھا 27 اگست 1993 کو۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ اگر 100 سال کی عمریں بھی پائیں اور مر جائیں تو نامرادی کی حالت میں مریں گے اور کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھیں گے۔ ان کی اولادیں بھی لمبی عمریں پائیں اور مرتی چلی جائیں، ان کی اولادیں بھی لمبی عمریں پائیں اور مرتی چلی جائیں۔ آگے کہتا ہے، خدا کی قسم خلافت احمدیہ کے سوا کہیں اور مجددیت کا منہ نہ دیکھیں گے۔ سب جھوٹی قسمیں شخص کو اٹھا رہا تھا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ عاجز اپنے دعویٰ معوذہ کی غلام مسیح الزماں مود مجدد صدی 5 دہم کے ساتھ 27 اگست 1993 میں، بلکہ میں نے تو اپریل 1993 میں دعویٰ ان کے آگے رکھ دیا تھا، ان کے آگے کھڑا تھا، وہ کہہ رہا تھا خدا کی قسم خلافت احمدیہ کے سوا کہیں اور مجددیت کا منہ نہ دیکھیں گے۔ یعنی سفید جھوٹ بولنے والے لوگ، ان کا کیا خدا سے تعلق، ان کا کیا دین اسلام سے تعلق، ان کا احمدیت سے اور مرزا غلام صاحب کی احمدیت سے کیا تعلق ہے ان لوگوں کا؟ یہ دنیا دار لوگ تھے، دنیا دار لوگ تھے، ٹولہ تھا۔ دیکھو یہ تو مرزا طاہر کی بات ہے۔ سامعین کرام، مرزا غلام صاحب اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، یعنی یہ آئینہ کمالت اسلام میں غالباً شروع میں ہی ان کی تفصیلی نظم ہے فارسی، ان میں وہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، فراموشت شد اے قومم احادیث نبی اللہ کہ نزد ہر صدی یک مصلح امت شود پیدا۔ یعنی اے قوم، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی فراموش کر دیا ہے، کیا اس کو بھی بھول گئے ہو کہ ہر صدی ہجری کے سر پر ایک مصلح پیدا ہوگا، ایک مجدد پیدا ہوگا۔ یہ اس کا فارسی کا شعر، اس کا یہ مطلب ہے۔ آگے سنیے، بقول حضرت مرزا غلام احمد صاحب مجدد کا منکر فاسق ہے۔ مرزا طاہر تو کہتے ہیں کہ اس کو ماننا شرط نہیں، اس کا دعویٰ شرط نہیں، وہ فلاں میں نے یہ بھی حوالہ اس کا پڑھا ہے، وہ جو مجالس عرفان کا ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ مرزا غلام حق معدل تھے۔ مرزا طاہر کو کون کہتا ہے حق معدل؟ یہ جھوٹی قسمیں کھانے والے لوگ تھے۔ حق معدل فرماتے ہیں کہ مجدد کا انکار کرنے والا فاسق ہے۔ وہ فرماتے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے، ان کا یہ حوالہ ہے شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 344۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گم گشتہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ مرزا طاہر کیا کہہ رہے ہیں؟ سنیے، میں ان کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، من کے اندر جمع کا پہلو بھی موجود تھا، اس لیے مجددیت کے پیغام میں نہ تو کوئی دعویٰ شرط تھا، نہ اس مجدد کو ماننا ضروری قرار دیا گیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اے جیلیو، میرا لیکچر سننا، میری باتیں فیصلہ کرو۔ حق معدل حضرت مرزا غلام صاحب سچی بات کر رہے تھے کہ مرزا طاہر جھوٹا سچی بات کر رہا تھا؟ کون کر رہا تھا؟ مرزا طاہر کی بات سچی ہے مجددین کے حوالے سے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جو امتی نبی تھا، جو مود مجدد صدی
چہاردہم تھا، جو مجدد الآخر تھا، وہ جو امتی نبی تھا، امام مہدی و مسیح علیہ السلام تھا، خاتم الخلفاء تھا، کیا وہ سچ فرما رہے ہیں شہادت القرآن روحانی اسناد جلد 6 صفحہ 344 پر، یا مرزا طاہر احمد سچ کہہ رہا ہے؟ خود فیصلہ کرو اور ڈرو اللہ سے اور اپنی آخرت کو بچاؤ. کن دجالوں کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہو؟ رک جاؤ. خدا نے جس انسان کو معمور فرمایا ہے، صادق ہے، وہ آپ لوگوں کو بار بار سچائی کی خبریں دے رہا ہے، اور آپ لوگ آئے دن اس کے متعلق گند بکتے پھر رہے ہو اور ان دجالوں کی پیروی کر رہے ہو کہ جو میں ثبوت دے رہا ہوں کہ یہ جھوٹے اور دجال لوگ تھے، مردود اور ملعون لوگ ہیں، احمدیت میں گند ڈالنے والے، احمدیت کی دھجیاں اڑانے والے، مرزا غلام احمد صاحب کی جماعت احمدیہ کو نیست و نابود کرنے والے، یہ اس کی اولاد تھی. آگے سنیے کہ حکم حضرت مرزا غلام صاحب فرماتا ہے ایک شعر میں، کیوں چھوڑتی ہو لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو. اے میرے احمدی بہنوں، بھائی اور بزرگوں، یہ بلائے قادیان حضرت حکم حضرت کے فتویٰ کے مطابق نہ صرف فاسق بلکہ خبیث قرار پاتے ہیں. اب تم فیصلہ کرو، جہاں پر بھی جو بھی احمدی ہے، میری بہن بھائی اور بزرگ ہیں، اب فیصلہ کرو تم کہ کیا تم نے ان خبیثوں کے پیچھے چلنا ہے اور ان خبیثوں کے ہاتھ چومنا ہے، یا کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جس کی یہ جماعت ہے، یا جس نے ہمیں احمدیت کے رنگ میں تعلیم بخشی ہے، اور یا جس نے دین اسلام کی بڑی خوب طریقے سے تجدید کی تھی، کیا تم نے اس کی پیروی کرنی ہے؟ کیا کرنا تم نے؟ ان مکاروں اور فریبیوں اور ڈھونگیوں کے پیچھے چلنا ہے، خبیثوں کے پیچھے چلنا ہے، یا کہ مرزا غلام احمد صاحب جن کی یہ اولاد بھی ہیں، کیا ان کے پیچھے چلنا ہے؟ میں آپ سے کہوں گا ان لانتیوں کو چھوڑو، یہ مجرم لوگ ہیں، یہ تو پائیں گے اپنا جو بھی انہوں نے جرائم کیے ہیں اس دنیا میں، جو اسلام پر احمدیت پر انہوں نے ظلم کیے ہیں. انشاءاللہ یہ فوت ہو چکے ہیں، یہ ان کا خامد صاحب ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی خدا تعالیٰ کے پاس اگر توبہ اور استغفار نہ کریں گے اور اس کو کہ دعوے کو قبول نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی اپنے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر وہ بھی اس کا حساب اس کو دینا ہوگا، اور وہ بھی اس کی سزا پائیں گے. مرزا طاہر کا میں نے غالباً 2 جون 2021 کا جو گزشتہ لیکچر ہے، اس میں نے ایک پیغام بھی بتایا تھا لوگوں کو کہ مرزا طاہر نے مجھے کیا پیغام دیا ہے، اور میں نے جیلیوں کو بھی، یہ سب ان کے مولویوں کو، پیٹ پرست مولوی ہیں جو ان کے نام نہ لکھے، ان کو سب کو، مرزا مسرور کو بتا دیا. تو اگر مرزا مسرور نے توبہ نہ کی ان جرائم سے، ان مکاریوں اور فریبکاریوں سے، اور اس عاجز کے دعوے کو پر غور نہ کیا اور اس کو قبول نہ کیا، تو انشاءاللہ تعالی مرنے کے بعد جو مرزا طاہر اور مرزا ناصر احمد، مرزا بشیر الدین محمود احمد جس ضلالت میں وہ آج آخر میں پھر رہے ہیں، یہ بھی اسی ضلالت میں جا کے ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا. تو یہ تو تھی مرزا طاہر کی بات. اب میں اس موجودہ جو بلائے قادیان کا نمبردار ہے، اس کی میں بتاتا ہوں کہ یہ مرزا مسرور 10 جون 2011 کے خطبہ جمعہ میں سرے سے حدیث مجددین کا ہی انکار کر دیتا ہے. جیسے کہ وہ کہتا ہے، نہ ہی قرآن کریم میں اور نہ ہی حدیث میں کہیں مجددوں کا ذکر ملتا ہے، ہاں خلافت کا ذکر ضرور ملتا ہے. میں نے بتا دیا سامعین کرام، وہ خلافت جو ہے نا سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں، وہ خلافت یا خلفاء جو اللہ تعالیٰ جن کو بنائے گا، وہ ان کی خلافت ہے. وہ مامور ہوں گے، مرسل ہوں گے اللہ کے، ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ ان کو مامور فرمائے گا. انہی مجددین یا انہی خلفائے علی منہاج نبوت کے سلسلے کی کڑی کے مرزا غلام احمد صاحب 13ویں خلیفہ تھے 14ویں صدی ہجری کے سر پر، اور آئندہ آنے والا نشان رحمت اور موزکی غلام مسیح الزما اسی خلفائے علی منہاج نبوت کا جو سلسلہ امت محمدیہ میں، اسی سلسلے کی وہ 14ویں خلیفے ہوں گے 15ویں صدی ہجری کے سر پر. تو یہ خلافت تو ان کی خلافت ہے. تو یہ مردود لوگ اپنی خود ساختہ بن کے بیٹھ کے جی خلیفہ خدا بناتا ہے. ہم سورۃ نور کے مطابق آیت نمبر 56 کے مطابق بنے ہوئے خلیفے اتنے جھوٹے لوگ ہیں، خدا کو بھی نہیں ان لوگوں نے چھوڑا، اس پر بھی جھوٹ بکتے جا رہے ہیں. تو یہ خلافت ہے جس کو انہوں نے اپنی یہ جھوٹی بلائے قادیان کی جو نمبرداریاں ہیں ان کی، ان پر یہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں.
تو میں آپ لوگوں کو چاہتا ہوں یہ تو بے علم آدمی ہے، میرا مصروف بالکل علم نہیں ہے، اس کو کوئی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ یہ باتیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ میری مجبوری ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے کان کھول دوں، اس کو بتا دوں، اس کو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر دے، یہ توبہ کر لے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ میں اس لیے اس کو ان الفاظ میں، سخت الفاظ میں کہتا ہوں اس کے لیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل بے علم آدمی ہے، دیکھو نقل کے لیے عقل چاہیے۔ مرزا طاہر کافی علم تھا اس کے پاس، وہ بڑا تیز ترار آدمی تھا۔ مرزا ناصر بھی ایسا ہی تھا، سادہ ہی، اتنا کوئی زیادہ علم نہیں تھا، بس حافظ قرآن تھا۔ حافظ قرآن نے کیا گند گھوڑے ہیں احمدیت سے تھوڑے سامنے میں تھم دس دیتا ہے۔ تو وہ مرزا بشیر الدین مئو تو بڑا شاطر انسان تھا، تو ظاہر ہے کہ یہ ان کی نقلیں مارنے والا ہے، چونکہ وہ حدیث مجددین کے مطابق جو بھی کہتے رہے، ابھی میں نے پڑھ کے سنایا ان کے حوالے، تو یہ اس کو مطلب کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا، اس نے حدیث مجددین کو قرآن کریم سے بھی اور حدیثوں سے بھی فارغ کر دیا۔ یعنی کم از کم مطلب کہ میں آئی ایم ویری سوری ٹو سے، مطلب اتنا ذمہ دار آدمی ہے تم، پوری جماعت نے تمہیں اپنا قید بلکہ خلیفہ تک بنایا ہے، تو یہ اتنا میں نہیں پتا ہے کہ حدیث مجددین حدیثوں کی کتاب میں ہے۔ یہ کتاب ابو داؤد کتاب الملاحم، ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے، حدیث مجددین یہ فرما رہا ہے کہ نہ ہی قرآن کریم میں اور نہ ہی حدیث میں کہیں مجددوں کا ذکر ملتا ہے۔ دیکھو عاصم کی حدیث ہے، اور وہ حدیث تواتر مانوی تک پہنچ گئی ہے۔ مرزا غلام احمد حق معدل کے بقول یہ کہتا ہے نہ ہی قرآن کریم میں اور نہ ہی حدیث میں کہیں مجددوں کا ذکر ملتا ہے، ہاں خلافت کا ذکر ضرور ملتا ہے۔ یعنی وہ نٹ کے وہ خلافت بڑے جانتے ہیں، اور لفظ خلافت ہے نا سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں، تو وہ وہاں پر مطلب کہ جا بیٹھتے ہیں، ہم وہ خلیفے ہیں، ایسے مردود ہیں۔ میں صرف انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھتا ہوں، اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ علاوہ اس کے سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں، بھائی اور بزرگوں، الغلام.com پر خاکسار کی کتب مضامین اس حقیقت کا قطعی ثبوت ہیں کہ 15ویں صدی ہجری کے سر پر احمدیوں کی اصلاح کے لیے بطور خاص اور دیگر مسلمانوں کی اصلاح کے لیے بالعموم ایک مصلح، ایک مرسل اور ایک مامور کی بعثت کی شدید ضرورت یا ضرورت حقہ تھی۔ یہ جو وہ ہے نا، میں پہلا عمومی معیار جو ہے اس کا عنوان ہے ایسے دعویٰ کی ضرورت ہو، میں اس کا جواب دے رہا ہوں آپ لوگوں کے آگے کہ ایک مامور کی بعثت کی شدید ضرورت یا ضرورت حقہ تھی، اور اسی ضرورت حقہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 15ویں صدی ہجری کے سر پر یعنی 1404 ہجری میں خاکسار کو مامور اور مقبوض فرمایا۔ یہ لاہور کی بات ہے، میں وہاں پر ایم اے سے فارغ ہو گیا تھا، اور وہاں پہ دارالحمدی جو احمدیہ ہاسٹل جو ہے وہاں پر بھی میں رہا تھا 2.5 سال ایم اے کے دوران، تو وہاں پر ہی سرونٹ کوارٹر میں میں رہا کرتا تھا ان دنوں میں، تو اسی میں پھر نیکی کیا ہے اور علم کیا ہے اس کی تفصیل میری کتاب غلام مسیح العظمیٰ کے مقدمے میں موجود ہے۔ وہاں پر میں نے یہ جاننے کے لیے اے اللہ علم کیا ہے، نیکی کیا ہے، مجھے تو پتہ نہیں، تو میں سجدہ ریز ہو گیا اللہ تعالیٰ کے حضور، اور وہاں پر میں نے یہ چند الہامی دعائیں پڑھیں، جو کہ ایک دعا تو وہاں پر نازل ہوئی سورۃ طٰہٰ میں، تو وہ اس طرح ہیں کہ رب زدنی علما، رب علمنی ما ہوا خیر عندک، رب ارنی انوار الکلیات، رب ارنی حقائق الاشیاء، اے ذلی وبی خدا مجھے زندگی کے شربت دلا۔ تو میں 7-8 منٹ یہ دعائیں پڑھتا رہا، تو سجدے میں ہی پتہ لگ گیا مجھے کہ اللہ نے میری دعا سن لی ہے۔ اور وہ نیکی اور وہ علم جس کا میں 1 مہینہ بلکہ 6 ہفتے تک میں سوچتا رہا، مجھے ایک لفظ بھی مجھے پتہ نہیں لگا یہ ہے کیا، تو سجدہ کی حالت میں ہی اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت کے خزانوں کی نہریں میری طرف، میرے دل کی طرف وہ لگ گئی۔ میں 7-8 منٹ میں اتنا کہ علم مجھے مل گیا سجدے میں ہی، تو میں حیران تھا، اور مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں سن رہی ہیں، اور یہ سب الہامی دعائیں ہیں۔ اور ایک دعا عاصم پر نازل ہوئی رب زدنی علما، باقی دعائیں جو ہیں وہ رب زدنی علما بھی، اور باقی دعائیں بھی حضرت مرزا غلام صاحب پر الہام ہوئی تھی۔ یہ دعائیں الہام مرزا غلام صاحب پر ہوئی، محمدی مریم پر، اس کا فیض اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو جو نشان رحمت، جو ذکی غلام چلہ و شاعت میں بخشا تھا، ان دعاؤں کا فیض اللہ تعالیٰ نے اس کو دینا تھا۔ تو یہ سارا واقعہ اس طرح میرے ساتھ ہوا، تو یہ ادھر نہیں میں جاتا، تو آپ غلام مسیح کتاب میں پڑھیں مقدمہ میں، تو یہ ساری آپ کو تفصیل مل جائے گی۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہاں پر یہ 10 دسمبر 1983 کی بات ہے، اور اسی ضرورت حقہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے
15ویں صدی ہجری کے سر پر یعنی 1404 ہجری میں خاکسار کو معمور اور مبعوث فرمایا، اور لاہور کی یہ بات ہے، قادیان سے 70-80 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا لاہور کا، تو یہی سفید مینار کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا۔ حضرت حکم عدل مرزا غلام نسم اپنی کتاب زمینہ تحفہ گولربیہ روحانی زین جلد 17 صفحہ 50 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، کاذبوں کے اور منہ ہوتے ہیں اور صادقوں کے اور خدا کسی امر کو بغیر فیصلہ کے نہیں چھوڑتا۔ میں اس زندگی پر لعنت بھیجتا ہوں جو جھوٹ اور افتراء کے ساتھ ہو۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں بھی، یہ عاجز بھی مرزا غلام صاحب کا ایک ادنا سا غلام ہے، میں بھی اس زندگی پر لعنت بھیجتا ہوں جو جھوٹ اور افتراء جس کے ساتھ ہو۔ میں بھی آگے حسن فرماتی ہے، اور نیز اس حالت پر بھی کہ مخلوق سے ڈر کر خالق کے امر سے کنارہ کشی کی جائے۔ میں بھی خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں بھی مخلوق جو ہے میرے مخالفین، میں کو مری ہوئی کیڑی کے برابر بھی نہیں سمجھتا کہ ان کے ڈر سے، ان کے مروب سے بھی انہوں نے خارج کر دیا، مجھے مقاطعہ کیا ہوا 17-18 سال سے، میں خالق کے امر سے کنارہ کش ہو جاؤں، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، وہ خدمت جو عین وقت پر خدا بند قدیر نے میرے سپرد کی ہے اور اسی کے لیے مجھے پیدا کیا ہے، ہرگز ممکن نہیں کہ میں اس میں سستی کروں۔ یہ بھی یہی حال میرا ہے۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک ویک میں 4-5 دن تو میں صبح کی نماز پڑھ کر سوتا ہوں، نہیں سوتا، میں ساری رات کام کرتا ہوں اپنا، اور بعض اوقات پھر تھک جاتا ہوں، 1-2 دن ایسے بھی آ جاتے ہیں ہفتے میں میرے پر کہ میں بس جلدی سو جاتا ہوں، پھر صبح اٹھتا ہوں۔ تو نیند ہوتی ہے، ظاہر انسان ہے، باڈی ہے اس کی، اس کو نیند کی بھی ضرورت ہے۔ تو آگے حسن فرماتی ہیں، اگرچہ آفتاب ایک طرف سے اور زمین ایک طرف سے باہم مل کر کچلنا چاہیں، یعنی اگر ایک طرف سے سورج ایک طرف سے سورج مل کے مجھے کچلنا بھی چاہیں، تو مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں میرے آقا کہ میں اپنے اس معاملے میں جو خدا تعالیٰ نے میرے ذمہ داری سپرد کی ہے، اس میں میں سستی نہیں کر سکتا۔ تو یہی حال میرا بھی ہے۔ آگے حسن فرماتے ہیں، انسان کیا ہے؟ محض ایک کیڑا، اور بشر کیا ہے؟ محض ایک مضغہ۔ پس کیوں کر میں حی و قیوم کے حکم کو ایک کیڑے یا ایک مضغہ کے لیے ٹال دوں؟ جس طرح خدا نے پہلے مامورین اور مکذبین میں آخر ایک دن فیصلہ کر دیا، اسی طرح وہ اس وقت بھی فیصلہ کرے گا۔ اور خدا کے مامورین کے آنے کے لیے بھی ایک موسم ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ یاد رکھنے والی بات ہے، وہ یہی ہے نا کہ وہ پہلا عمومی معیار یہ تھا کہ ایسے دعویٰ کی ضرورت ہو۔ اسی حوالے سے حضور صاحب فرما رہے ہیں کہ خدا کے مامورین کے آنے کے لیے بھی ایک موسم ہوتے ہیں اور پھر جانے کے لیے بھی ایک موسم۔ پس یقیناً سمجھو کہ میں نہ بے موسم آیا ہوں اور نہ بے موسم جاؤں گا۔ خدا سے مت لڑو، یہ تمہارا کام نہیں کہ مجھے تباہ کر دو۔ تو سامعین اکرام، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ عاجز اپنے وقت پر اپنے موسم پر آیا ہے، اپنے وقت اپنے موسم پر جائے گا۔ تمہاری بد دعائیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں صادق ہوں، اتنا عرصہ ہو گیا ہے، میں پڑھے لکھے جالے ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی آخرت کا فکر کرو۔ آئے دن میرے متعلق جو بک بک کرتے رہتے ہو، ویڈیو کلپ بناتے ہو، تماشے، تمہیں کچھ نہیں ملے گا سوائے ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بنے گی، اور کچھ نہیں تمہیں پاس سکو گے اس دنیا میں۔ اپنی آخرت کا فکر کو، تم میرا نہیں بگاڑ سکتے کچھ بھی، میں صادق ہوں۔ مجھ سے پہلے کسی صادق کا دنیا والے نہ کچھ بگاڑ سکے، میرا تم کیسے بگاڑ دو گے؟ تو یہ آج کا جو میں نے لیکچر دیا ہے، تو اس میں عمومی معیار جو ہے وہ میں دوسرا بھی معیار نہیں بتا سکتا کیونکہ کافی وقت ہو گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنا اس پر لیکچر ختم کروں۔ تو یہ پہلا عمومی معیار آج میں نے اس کے متعلق بتایا ہے کہ ایسے دعویٰ کی ضرورت ہو۔ تو سامعین کرام، یہ سب تفصیل میں نے اس لیے بتائی ہے کہ 15ویں صدی ہجری کے سر پر ایک مجدد کے دعویٰ کی ضرورت تھی، اور خاکسار کا دعویٰ پہلے عمومی معیار کے یعنی کہ مطابق، یعنی کہ ایسے دعویٰ کی ضرورت ہو کہ عین مطابق ثابت ہوتا ہے۔ جبکہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا حال یہ تھا کہ وہ 14ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم مجدد آخر مرزا غلام احمد صاحب تھے، ان کے باپ، وہ بھی 14ویں صدی ہجری میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور ابھی میں نے بتایا ہے، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں تفصیل
کہ وہ 14ویں صدی ہجری میں ہی پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کی پیدائش جو ہوتی ہے جنوری 1899 ہے، یعنی بامطابق 10 جمادی الاول 1306، 14ویں صدی ہجری۔ وہ 14ویں صدی ہجری میں بھی جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کر کے بیٹھ جاتا ہے 28 جنوری 1944 کو، بامطابق 2 صفر 1363 ہجری، یہ 14ویں صدی ہجری میں جو کام کرتا ہے۔ اور پھر 14ویں صدی ہجری میں ہی یعنی وہ فوت ہوتا ہے، یعنی وہ 7 نومبر 1965 کے میں فوت ہوتے ہیں بامطابق رجب 1385 ہجری، یعنی وہ 14ویں صدی ہجری میں بھی فوت ہو جاتے ہیں، یعنی 15ویں صدی ہجری کے آغاز سے ہی 15 سال پہلے۔ تو ان کا دعویٰ مسلم موت تو کسی لحاظ سے بھی ان کا دعویٰ جو تھا وہ کسی لحاظ سے بھی اپنے وقت پر نہیں تھا، یعنی جو پہلا عمومی معیار ہے ایسے دعویٰ کی ضرورت ہو اس کے مطابق وہ نہیں تھا، ان کا دعویٰ جھوٹا تھا سارا۔ وہ 14ویں صدی ہجری کا مرزا غلام صاحب کو مجدد مانے یا مرزا بشیر الدین محمود کو مانے؟ ظاہر ہے کہ مرزا غلام صاحب سچے انسان تھے، وہ حق مدل تھے، وہی سچے تھے۔ ان کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود ایک جھوٹا دعویٰ دار تھا، اور اس نے سارے یہ کام اس لیے کیے تھے کہ وہ چاہتا تھا کہ جماعت احمدیہ پر قبضہ کر کے، مرزا غلام میرے باپ تھے، اس کی احمدیت پر قبضہ کر کے میں اپنی دنیاوی اقدار یعنی مذہبی اقدار کا ایک سلسلہ شروع کر دوں، جیسے پوپ نہیں پپائیت جو ہے اسی طرح کا کر دیں شروع، خلیفہ خدا بناتا ہے کہ ڈرامہ اور جھوٹ بول کے لوگوں کے آگے، لوگوں کو کیا پتہ ہے، لیکن اس شخص کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ جو میں دلل کرتا پھر رہا ہوں خدا تعالیٰ نے مفتری اللہ کی صورت الحکم میں کیا سزا مقرر فرمائی ہوئی ہے، اس کو پتہ نہیں تھا۔ قرآن کریم کی تفسیریں صغیریں اور کبیریں بھی لکھتا رہا اور ترجمے بھی کرتا رہا اور جھوٹ ہی بولتا رہا، یہ افطرا بھی کرتا رہا۔ پھر اللہ نے پکڑا 10 مارچ 1954 کو ربا میں مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد پھر مسلح باڈی گارڈ تھے اس کے آگے پیچھے سارے، اس کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر صورت الحقہ کی بیان فردہ سزا جو ہے اس کے مطابق اس شخص کو دائیں ہاتھ سے پکڑا اس کے باڈی گارڈوں کے ہوتے ہوئے اور اس کے رگے گردن کو کاٹا۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے اب بھی بہت سارے بزرگین ایسے دنیا میں احمدی موجود ہیں جو کہ اس وقت اس نماز میں شامل تھے، مجھے ملے ہیں، مجھے خود بتایا۔ تو بہرحال یہ تھا کہ جھوٹا آدمی تھا۔ بہرحال احمدیوں کو میں کہوں گا کہ اس جھوٹے دعوے کو چھوڑو، جیسے کہ مرزا غلام صاحب نے فرمایا تھا تم عیسیٰ السلام کو مارو، اسی میں اسلام کی زندگی ہے۔ آج میں بھی اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں تم سے کہتا ہوں مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جھوٹے دعوے مسلم موت کو دفن کرو، اسی میں احمدیت کی زندگی ہے، اسی میں اسلام کی دین اسلام کی زندگی ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں بہت بار بار سمجھا رہا ہوں، لیکن باہر آگے فیصلہ تمہارا ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ سامعین کرام، اگلے یہ ایک میں نے معیار پہلا آج بیان کیا ہے کیونکہ دوسرا بھی نہیں میں کر سکتا کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو اگلے جو 8 معیار عمومی رہ گئے ہیں، تو اگلے عمومی معیاروں کا ذکر خاکسار آئندہ لیکچر 116 میں انشاءاللہ تعالیٰ کرے گا، جتنا بھی میں کر سکا۔ پھر اس طرح کئی یہ لیکچر مجھے دینے پڑیں گے، تو اسی پر میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں، اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی یہ دعائیں پڑھ دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور التجا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، تو خیر الماکرین ہے، اور تیری پاس کن فیکون کی زبردست طاقتیں ہیں۔ میں تو ایک تیرا غریب، ایک مسکین عاجز بندہ ہوں، عرصہ دراز سے میں ان لوگوں کو بلا رہا ہوں، لیکن ان کے نام نہاد خلیفے، ان کے پیٹ پرست مولویوں کے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگتی، ان کے ارباب و اختیار تمسکر اور ٹھٹھا جیالے ٹھٹھا اور تمسکر، میں دلائل پیش کرتا ہوں، وہ ٹھٹھا اور تمسکر کرتے ہیں میرے سے آگے، اور تیرے آگے پھر میں وہی دعائیں کرتا ہوں اور التجا کرتا ہوں کہ میری ان دعاؤں کو قبول فرما اور اسیروں کی رستگاری کے سامان پیدا فرما دے۔ رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مظلوم فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر فساحقہم تسحیقا، یا اللہ فتح، رب سلطنی علی النار، رب جعلنی غالبا علی غیری، رب فرق بین صادق و کاذب، انت ترا کل مصلح و صادق، رب انصرنی علی القوم المفسدین، رب انصرنی علی القوم الفاسقین، رب انصرنی علی القوم الکافرین۔ اے مہربان ایک کرشمہ اپنی قدرت کا دکھا، تجھ کو سب قدرت ہے اے رب الورا، حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام،
ایک نشان دکھلا کہ ہو حجت تمام۔ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد المصطفیٰ افضل الرسل و خیر الورا سیدنا و سید کل ما فی الارض والسماء وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔